बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर से खसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। और आज जहाँ एक तरफ इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान से मुतालिक इस्लामी ममालिक की तंजीम के वज़ार ख़ारिजा का इजलास हो रहा था, तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन वो 17 अज़ला में, और अभी तक कुछ नताइज आ चुके हैं, कुछ नताइज आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन इंतखाबात के दौरान बदकिस्मती से कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी रूनुमा हुए। सबसे बड़ा जो सानहा रूनुमा हुआ वो DI खान में था, जहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के तहसील जो के उम्मीदवार थे उनको कत्ल कर दिया गया। बाजवड़ में एक ख़ुदकुश कार्रवाई हुई। ये अल्लाह का शुक्र है कि जो सुइसाइडर था वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सका, लेकिन फिर भी अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन उस कार्रवाई में जाँ बहक हुए। इसी तरह कुछ और भी नाखुशगवार वाक़यात हुए, लेकिन अब जो नताइज आ रहे हैं वो किसके लिए खुशगवार हैं और किसके लिए नाखुशगवार हैं, इस पे भी बात होगी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्जुमानी के लिए बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, जो कि इत्तलात के लिए वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, जमात इस्लामी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अमीर हैं। और यहाँ पे अमीर मकाम साहब, इंजीनियर अमीर मकाम साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की सरबराह है खैबर पख्तूनख्वा की। और इस तवील दौरानिए के जरगे में हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी के लिए मियां इफ्तिखार हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और JUI की नुमाइंदगी के लिए JUI के रहनुमा जनाब अब्दुल जलील जान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बैरिस्टर साहब, क्या समझते हैं आप, ये जो कुछ बदअमनी के वाक़यात हुए, आज आपके एक वफाकी वज़ीर साहब को भी कुछ लोगों ने उनको अटैक किया, मॉब ने, तो आप नहीं समझते कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की नाकामी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख सकी, बावजूद इसके कि पूरे सूबे की बजाय सिर्फ 17 अज़ला में इंतखाबात हो रहे थे? सलीम साहब, नाकामी तो हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात हो गए हैं 17 अज़ला में। चूँकि अदालती अहकामात के तहत इस इलेक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, तो पहला मरहला जो है वो हो गया। इक्का दुक्का वाक़यात जिनकी तरफ आपने इशारा किया, ये इलेक्शन की जो मुहिम है और जो इंतखाब का दिन होता है, उस दिन ये एक हमारे माशरे में, हमारे माहौल में और हमारा जो सियासी कल्चर है उसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। ये मेरे ख़्याल में इसमें कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता इलेक्शन का जो अमल है वो सबोटाज हुआ या अमल में उस तरह से कोई बड़ी रुकावट आई और ओवरऑल इलेक्शन की जो शफाफियत है उस पर कोई मनफी असर पड़ा हो। यकीनन DI खान में वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या था, इलेक्शन से पहले हुआ, इलेक्शन के दिन नहीं हुआ। और वो भी वाक़या जो है उसकी FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो पता चलेगा कि उसके मुहर्रकात क्या थे। आया वो टारगेट किलिंग थी, पॉलिटिकल टारगेट किलिंग थी, या उसके कुछ और मुहर्रकात थे। इस पर अभी फ़िलहाल कोई हतमी राय देना जो है वो मेरे ख़्याल में ठीक नहीं होगा। जहाँ तक बाजवड़ का इशू है और इंसिडेंट है, वो यकीनन एक बड़ा वाक़या है। बड़ा वाक़या मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ, ना कि उसकी नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ की बुनियाद पे 2 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, यकीनन अफसोसनाक वाक़या है उस लिहाज से। लेकिन बड़ा मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि उसका जो लिंक है वो शायद अफ़गानिस्तान में अक्रॉस द बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का है, और फिर बाजवड़ जो है वो ख़ासे अरसे तक, कई सालों तक दहशतगर्दी का एक मेन जो है वो मरकज़ रहा है। तो ये इसके ताने बाने फिर वहाँ भी मिलते हैं और अफरा तफरी या इस तरह। अच्छा, अब शिकायत तो सब करी, लेकिन पीपल्स पार्टी को खुसूसन पेशावर के हवाले से भी ज़्यादा शिकायत रही। तो मैं रुबीना खालिद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये इक्का दुक्का वाक़यात तो हो जाते हैं, मजमूई तौर पर हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है, क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरे भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन चूँकि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो नेचुरली इन्होंने हुकूमत को डिफेंड करना है। ये इलेक्शन मैं समझती हूँ हुकूमत की टोटल नाकामी थी।
جس طریقے سے ایک تو جو یہ ایکٹ انہوں نے بنایا ہے، جو طریقہ کار تھا الیکشن کنڈکٹ کرنے کا، یہ ان کے اپنے ایکٹ کے تھرو ہوا ہے، پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تھرو، لوکل باڈیز کا۔ وہ اگر آپ صافی صاحب جب وہاں جاتے تو وہ اتنا بوگس ایک نظام ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی ووٹ ڈالنے اندر جاتا ہے تو کم از کم اس کو وہاں 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ووٹر 15-20 منٹ لگا رہا ہے تو وہ کتنا ٹائم لگے گا۔ پولنگ کی سست روی جو تھی وہ تو ایک اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے جو دھاندلی کے ریکارڈ توڑے ہیں اس موجودہ حکومت نے، انپریسیڈنٹڈ ریکارڈز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا آبائی شہر ہے، میرا حلقہ ہے پشاور شہر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پشاور سٹی میں ایک مین لیڈنگ پارٹی ہے۔ تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ ایک تو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، ایک پوسٹ الیکشن ریگنگ ہوتی ہے۔ پری پول ریگنگ ان کی شروع ہو گئی، ہمارا یوم تاسیس تھا یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے 30 تاریخ کو، وہاں سے انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا کہ جس طریقے سے، حالانکہ ان کا آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کوئی پروگرام یہاں پہ نہیں تھا اس پشاور شہر میں، لیکن مطلب اتنی میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹی حرکت اس کو میں کہوں گی کہ ہر ایک پول پہ ابھی بھی آپ جائیں تو پشاور کے انہوں نے وہ جھنڈے اپنے لگا دیے تاکہ پیپلز پارٹی وہاں پہ جھنڈا نہ لگا سکے۔ تو اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کتنا نیچے آ سکتے ہیں، مطلب اتنا سپیس کسی کو نہ دینا کہ وہ جھنڈا نہ لگائے، تو ان سے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہیں جو الیکشن کی باقی تو تھے ہی تھے، لیکن مین واقعات جو ہیں میں نے خود یہ آئی ایم این آئی وٹنس ٹو اٹ۔ میں نے دیکھا کریم پورہ میں ہماری وارڈ یہ NC 33 ہے یا 34 ہے، اس کے اندر مجھے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایک دن پہلے جا کے پولنگ سٹیشنز کی، ہمارے جو ورکر ہوتے ہیں مقامی، وہ وہاں پہ ہماری انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں بوتھ کتنے بنے، لوجسٹکس جو ہیں وہ چیک کر لیں۔ تو مجھے کافی جگہوں سے یہ اطلاع آئی کہ وہاں پہ پریزائڈنگ سٹاف ایک رات پہلے، یہ میرے خیال میں بہت بڑی تبدیلی تھی پاکستان میں کہ ایک رات پہلے ووٹ ڈلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھیں ترقی ہے نا، اس کو آپ ایک ترقی کی ایک فارم سمجھ سکتے ہیں۔ صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، نہیں دیکھیں آپ تحقیقات کچھ بھی آپ کرتے رہیں، دیکھیں پروف تو اس کے لیے ہے، آپ کی فوٹیج ہے، ویڈیوز ہیں، وہ بندے پکڑ لیے ہیں، پریزائڈنگ افسر پکڑی گئی ہے رنگے ہاتھوں ایک دن پہلے، اور سارا سٹیمپ جو لگا ہوا تھا الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی نا، صوبائی حکومت وہاں پولیس بھی ڈپلائڈ تھی، وہ پولیس الیکشن کمیشن کے ماتحت نہیں ہوتی، اور ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، پولیس کی کنائیونس کے ساتھ ہوا ہے۔ اور میں نے خود وہاں جا کے دیکھا ہے کہ وہ سارا جو مہر لگی تھی وہ بیگ پہ اور میئر کے کاغذ پہ لگی تھی، لارڈ میئر کے کاغذ پہ، کیونکہ انہوں نے اس کو نہیں، مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنی ہے، انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں پشاور شہر میں لے کر آنا ہے میئر اپنی پارٹی کا، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، جائز ناجائز۔ اور چیف منسٹر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے میٹنگ بلا کے سٹینڈنگ انسٹرکشنز دیے ہیں اپنے سیکٹریز کو بھی، اپنے وزراء کو بھی، کہ مجھے یہ سیٹ چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کچھ بھی کریں۔ اچھا چلے، یہ تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ امیر مقام صاحب قد کے لحاظ سے نہیں، عمر کے لحاظ سے بھی بڑے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پھر کنکلوڈ کرے، میں ان کی طرف بھی آؤں گا۔ مشتاق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں طرف کے دعوے ہیں، حکومت کے اور پھر پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں، ایک یہ نظام جو بنایا گیا تھا، کیا اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ کہ ظاہری بات ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں سندھ اور باقی صوبوں کی بنسبت بہت بہتر نظام تھا، کیونکہ کونسلر ہوتے تو ان کو خرید و فروخت ہو سکتی تھی، یہاں ڈائریکٹ میئر کا انتخاب ہو رہا ہے، اور پھر حکومتی مداخلت کے یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سلیم صاحبی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو اس جمہوری الیکشن پروسیس کے اندر شہید ہو گئے ہیں، ان کے خاندانوں سے، ان کے پولیٹیکل پارٹی سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ الیکشن جو دسمبر 2021 میں ہو رہا ہے، اسے دسمبر 2019 میں ہونا تھا۔ اگست 2019 میں مدت پوری ہو گئی، الیکشن لاس کے مطابق آپ کو 120 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے، وہ دسمبر 2019 بنتا ہے۔ صوبائی اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا، اس کو کہتے ہیں ایپیڈیمک کنٹرول ایکٹ، اور اس کے تحت انہوں نے 2 سال کے لیے الٹرا کانسٹیٹیوشنل اپنے لیے ریلیف لے لیا۔ حالانکہ کوئی صوبائی اسمبلی دستور سے ماورا
कोई कानून साजी नहीं कर सकती। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइट किया, यानी ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 140A के तहत कि हुकूमत को ये दस्तूरी हक देना है आवाम को लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन और निज़ाम। इन्होंने 2 साल तक नहीं दिया। 2 साल के बाद जो निज़ाम दिया, हम पेशावर हाई कोर्ट गए और हमने केस किया। तकरीबन 1 साल तक हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ कि आर्टिकल 17 के तहत, दस्तूर के आर्टिकल 17 के तहत पार्टी बेस पे होना चाहिए। हमारे ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सूबाई हुकूमत ने कहा कि इस इलेक्शन को स्टे किया जाए। यानी ये आखिर वक्त तक इस कोशिश में थे कि ये इलेक्शन ना हो, लोकल बॉडीज़ का सिस्टम ना दिया जाए लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और पार्टी बेस पे आज जो हो रहा है ये हमारी रिट पिटीशन थी। हमने 2 चीज़ें डिमांड की थी, एक ये है कि हमें पार्टी बेस पे इलेक्शन दिया जाए, दूसरा ये था कि डिस्ट्रिक्ट टियर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट टियर का ना होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ही नहीं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए इंशाल्लाह ये मरहला हो जाए तो हम डिस्ट्रिक्ट टियर के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम हैं और हम वो केस लड़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट निज़ाम भी जीतेंगे। जहाँ तक धांधली का बात है, मैंने सुबह इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, कमिश्नर से, और मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की 2 दिन पहले इलेक्शन से, और मैंने उनको तहरीरन प्रूफ्स दिए। मसलन मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आपने 118 अफसरान का तबादला किया इलेक्शन शेड्यूल के बाद, ये किसे किया, क्यों किया? उन्होंने मुझे कहा कि वो तो पुराने चीफ सेक्रेटरी ने किया था, जब से मैं आया हूँ ये नहीं हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए सूरत है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि ये जो वज़रा बिलियंस ऑफ रुपीस की ऐलानात कर रहे हैं, कॉलेजेस की, हस्पतालों की, सड़कों की, ये जो बिजली के ट्रांसफार्मर फ़रोख्त हो रहे हैं, ये आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? मैंने उनसे कहा कि आपने वज़ीर आज़म साहब को रोका कि आप पेशावर ना आए। वो पेशावर आए, उसने प्रोग्राम किया गवर्नर हाउस में, उसने कार्ड तकसीम किए, आपने क्या एक्शन लिया उस पर? तो रेगिंग, जो प्री पोल रेगिंग की जितनी शक्लें हैं ना, वोटर्स के ऊपर असरअंदाज होना कौमी ख़जाने से, वो तो हमने देखा। मैं मुश्ताक साहब, आप अगर इजाज़त दें, या फिर मकाम साहब से भी उनकी राय ले लूँ, और फिर बैरिस्टर साहब के लिए बहुत सारे एतराज़ात और सवालात जमा हो गए हैं। जी अमीर मकाम साहब। नहीं, मैं सबसे पहले वही जो वाक़यात हुए अक्सर जगहों में, करक में भी वाक़या हुआ, या खानपुर में भी हुआ, बाजोड़ में भी हुआ, डिया खान में भी, मैं भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके साथ ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब करे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए। मैं ये बात मुश्ताक साहब ने बहुत तफसील से कर दी, तो इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है रेगिंग की कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहे कि इलेक्शन हो रहा है, आपको जाना नहीं चाहिए, और उसके बावजूद वो आ जाए, और गवर्नर की ड्यूटी भी लगाए और सीएम की भी लगाए कि हमें ये सीट चाहिए, जिस तरीके से भी वो उसको निकाल कर हमें दे दे, और वो लगे रहे। इसके बावजूद इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद मैं तो बिल्कुल अजीब सी बात है, यहाँ भी जलसा होना, करक में भी होना और अजला में भी होना, वही सीएम खुद जाकर ऐलानात करना, वो तो उन्होंने जो भी किए आखिरी हद तक किए। मगर मैं आखिर में बात, एक अमली बात ये करना चाहता हूँ कि इन सारी बातों के बावजूद जो कुछ किए, वही चीज़ अगर आप सामने रखे हम सारी पार्टियों के लिए कि 2018 में क्या पोजीशन थी, 2015 में क्या थी किसी पार्टी का, पीटीआई के ने कितने वोट लिए, कितने सीटें जीती है, दूसरे पार्टियों ने कितने जीते। तो मैं कहता हूँ कि उनको इन सारी बातों के बावजूद अभी रिज़ल्ट आ रहा है, अंदाज़ा लग जाएगा कि उन्होंने कितना लूज़ किया और दूसरे लोगों ने कितना गेन किया। इन सब के बावजूद कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, मगर उसके बावजूद मैं अगर आपको अपनी पार्टी की बात करूं कि 2018 में हमने पूरे 17 अजला में एक सूबाई सीट जीती थी, सिर्फ एक सीट वही मर्दान से, एनए का कोई सीट नहीं था। 2015 में अगर आप जाए तो हमने या बल्दियात में सिर्फ एक सीट जीती थी इन अजला से, जो हमारी पी मिलियन का ख़ास करे वो तो हज़ारा और मलाकड़ में इसका पार्ट भी नहीं। तो अभी हमें ये देखना है कि हमने कितने हम आगे गए, दूसरी पार्टियां कितने आगे गए, जेओआई कितनी आई गई, एनपी, पीपल पार्टी, दूसरी पार्टियां। तो ये इन सारी बातों के बावजूद ये मैसेज फिर भी गया, मतलब है कि लोग मुस्तरद कर चुके उनके होते हुए भी, और उनको जो भी रिजल्ट अभी आ रहा है सामने इंतहाई बदतरीन नहीं है कि अगर प्री पोल रेगिंग होती, अगर हुकूमत मुदाखलत करती, तो
پھر 2018 کی طرح یہ لوگ سویپ کر رہے ہیں، نہیں سب کچھ کرنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اسی طرح ریگنگ نہیں تھی میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، مگر ان سب کچھ کے باوجود اسی ٹائپ ریگنگ واقعی نہیں ہوئی جو 2018 میں ہوئی، اور وہی اس طرح چیزیں میں سامنے نہیں آئی، مگر ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے، پولیس کی بات آپ کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، وہی تو ان کے لوگ تھے نا، انہوں نے تو ہر ایک کام کر دیا مگر پھر بھی نتیجہ نہیں ملا۔ بیرسٹر صاحب نے اگرچہ ذمہ داری نہیں سنبھالی ہے اور بہت سارے اقدامات ان کے حکومت جوائن کرنے سے پہلے ہوئے ہیں، لیکن اعتراضات آپ کے سامنے بہت جمع ہو گئے ہیں۔ بالکل جمع، ایسے اعتراضات کا آج سارا دن میں جواب دیتا رہا ہوں، میرے لیے کوئی اعتراض نیا نہیں ہے، اور یہ میرے خیال میں جو اعتراضات ہیں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اعتراضات ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی سچ فیکچول اہمیت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے، دیکھیں ایک الیکشن میں ایک پارٹی کو ووٹ زیادہ ملتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب وہی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کا انکمبنسی فیکٹر ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جو حکومت اس میں ہوتی ہے اس کے بعد اس کو عموماً غیر مقبولیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیکاز ظاہر ہے کہ سارے مسئلے تو سب انسانوں کے حل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، میں ان کی بات کروں، مجھے ذرا اب بات کریں کیونکہ سب کی باتوں میں نے آپ نے وہ نہیں کیا، تو لیٹ می فنش۔ جیسے مسلم لیگ نون کئی بار حکومت میں بڑی میجورٹی کے ساتھ آئی اور بعد میں حکومت سے آؤٹ ہو گئی، پیپلز پارٹی کی میجورٹیز آئی ہیں اس کے بعد آؤٹ ہو گئی، تو اس لیے یہ ہوتا رہتا ہے، یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا کریڈٹ اس وقت موجودہ حکومت کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کروائے گئے، الیکشن جو ہے وہ پراپر پروسیس جو ہے آج کے دن کا وہ مکمل طور پر ہو گیا، نتائج کا سلسلہ جاری ہے، نتائج آ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ کس پارٹی کو کیا کتنے ووٹ ملے ہیں یا اس کی مقبولیت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے وہ کل تک ویٹ کر لیتے ہیں، میں خواہاں 24 گھنٹے سے کم ٹائم میں آ جائیں گے۔ دوسری بات اعتراض جو انہوں نے مشتاق صاحب نے اٹھایا کہ یہ تو ہونے چاہیے تھے 2019 میں اس پہ آتا ہوں، میرے خیال میں مشتاق صاحب شاید بھول گئے ہیں، کروائے عدالت نے کروائے، تو ٹھیک ہے نا، عدالت نہیں کروائے، عدالت ہی پاکستان کی عدالت ہے، ان کا جمہوری حق ہے، یہ عدالت میں گئے انہوں نے، لیکن آپ کا جمہوری فرض تھا نا کہ پہلے دن میں اگر جملہ مکمل کرنے دیں صافی صاحب تو میں یہی آپ کی بات کا جواب آ جائے گا نا۔ تو اس میں میں آپ کو بتاؤں، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ 2019 کے بعد 2020 کا سارا سال کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور یہاں پر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر کرونا کے دوران حکومت یا جب کرونا کا سٹارٹ ہوا اور الیکشن کرواتی تو پھر یہی مشتاق صاحب کہہ رہے ہوتے کہ جی وہ چونکہ الیکشن نہیں تھے اور لوگ نہیں آ سکتے تھے تو حکومت نے ٹھپے لگائے ہیں، تو وہ تو ایک نیچرل سی لاجیکل بات ہے کہ اس دوران الیکشن نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ گئے، انہوں نے پیٹیشن کی، ان کی پیٹیشن کے نتیجے میں حکومت نے آرڈر کیا اور حکومت نے عدالت نے حکم دیا اور حکومت نے جو ہے اس کے مطابق تعمیل کرتے ہوئے الیکشن کروا دیے۔ اب جہاں تک پھر میں آتا ہوں اثر انداز ہونے کا تعلق ہے، کیا اثر انداز ہوئے ہیں؟ دیکھیں اب میں آتا ہوں، جلسے ہیں، سیاسی جلسے ہیں، سیاسی جلسوں میں اگر وزیر اعلیٰ کا آپ امیر مقام صاحب نے کہا کہ گئے ہیں یا باقی ہمارے لوگ ہیں اعلانات کیے ہیں، الیکشن کمیشن ہے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، بالکل با اختیار باڈی ہے، ان کے پاس الٹیمیٹ اختیارات ہیں، وہ آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر کے الیکشن سے ہی روک لیں۔ سن لینا میری ایک بات، مجھے ایک سوال کا اجازت دے کہ اب اگر اداروں کا اور اس کا اتنا احترام ہے تو یہ پہلی مرتبہ شاید ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ایک روز پہلے ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو منع کیا کہ آپ پشاور نہ جائیں، اس کے باوجود وہ پشاور آئے، تو یہ تو الیکشن کمیشن کا اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی ترقیاتی اسکیم کا اعلان نہیں کر سکتے، لیکن وزیر اعظم ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ آئے، انہوں نے کسی جلسے میں شرکت نہیں کی، انہوں نے کسی سڑک یا نہر یا پل کا افتتاح نہیں کیا، نہ کسی اسکیم کا اعلان کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ گورنر ہاؤس آئے، گورنر ہاؤس میں وہ لوگوں سے ملے اور جس چیز کا اعلان ہوا وہ پروگرام تھا جو آلریڈی اس سے پہلے الیکشن کے شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے وہ اعلان ہو چکا تھا۔ الیکشن رولز کے تحت آپ صرف اس ترقیاتی اسکیم کا اعلان نہیں کر سکتے جو شیڈول کے بعد آپ کریں، تو یہ بات لیکن یہ تو پرانی بات ہے، علم نہیں تھی، علم تھی نا، تو الیکشن کمیشن ایک سیکنڈ، اب انہوں نے نوٹس دے دیا، چلے بفرض محال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کے قانون کی خلاف ورزی کی، تو الیکشن کمیشن تو موجود ہے، اگر انہوں نے نوٹس دیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے غلط کیا تو ان کو چاہیے وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کریں۔ دا فیکٹ نہیں مطلب کر سکتے ہیں نا، کیوں وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی الیکشن کمیشن کے ہاتھ کسی نے نہیں روکے ہوئے، وہ کر سکتے۔ اب میں ذرا روبینہ صاحبہ کی بات پہ آتا ہوں، انہوں نے کہا یہ جو گورگٹری والا واقعہ ہوا، ان کا جو
रिगिंग का। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है कि जो कागजात जिन पर एतराज़ था कि ठप्पे लगाए गए हैं या बैलेट पेपर चोरी हुए हैं या मिसप्लेस हुए हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उन्होंने उसको FIR भी दर्ज कर दी इस वजह से कि ताकि मज़ीद तहकीक हो जाए। हुकूमत उनके साथ पूरा तावन कर रही है। तहकीकात के नतीजे में अगर हुकूमत का कसूर निकलता है, इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई करेगी, अदालत भी करेगी। अगर नहीं निकलता तो फिर ये सारी पॉइंट स्कोर करेंगे, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। बैरिस्टर साहब तो हमारे भाई हैं, सेनेट में हमारे कोलीग रहे। मसला ये है कि इस कोरोना में क्या कश्मीर का इलेक्शन नहीं हुआ? इस कोरोना में क्या गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन नहीं हुआ? इस कोरोना में क्या नौशेरा का बाई इलेक्शन नहीं हुआ? क्या पूरे पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुए? और उसमें अक्सरियत में PTI को शिकस्त हुई। तो ये तो उज़्र लंग है कि भाई कोरोना था और उसकी वजह, कोरोना में जब आप कश्मीर का इलेक्शन कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का कर रहे हैं, बाई इलेक्शन कर रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो लोकल बॉडीज़ क्यों नहीं कर सकते? और अब कौन सा कोरोना था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि इसको हमें स्टे दे दो? अब तो कोई कोरोना नहीं था ना, तो आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में फिर गए थे और जो हाई कोर्ट पेशावर का फैसला था उसके खिलाफ स्टे लेने के लिए? तो एक चीज़ तो ये। दूसरी बात ये थी सलीम साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वज़रा को जुर्माने किया। आप देखें, स्पीकर कौमी असेंबली कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो बिलियंस ऑफ रुपीस डेवलपमेंटल स्कीम। आप देखें वफाकी वज़रा, आप देखें सूबाई वज़रा, उनको नोटिस, MPS को नोटिस, जुर्माने, पेशी। भाई इलेक्शन कमीशन के पास हथकड़ियाँ तो नहीं है, उनके पास जेल तो नहीं है। मैंने खुद उनसे कहा, वो कहते हैं यार हम उससे ज़्यादा और क्या करें? इससे ज़्यादा जब एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो कि लॉ बनाता है वो खुद लॉ की खिलाफ वर्जी करे तो हम क्या करें? तो मैंने तो इलेक्शन कमीशन से भी बाहर कहा कि पार्लियामेंट ने उठ के आपको अपने इख्तियारात दे दिए, पता नहीं वो इख्तियारात आपसे PTI ने चोरी कर लिए या कहाँ कर लिए, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर आवाम के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। फिर आप देखें, फिर अभी आप देखें ना, अब आप देखें कि चीफ जो कमिश्नर पेशावर है, उनके वालिद साहब PTI के सेनेटर हैं, उसूली तौर पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के तहत उनको इस इलेक्शन में उनकी कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। ये उसूल है दुनिया का। मैं आपको अभी इस व्हाट्सएप क्या ड्यूटी जो भी था उसको होना नहीं चाहिए। उसको देखें अभी देखें, कल जो ये वाकया हुआ पेशावर का, पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा 24 आवर्स पहले इन्होंने ड्यूटियां चेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ड्यूटी लगाना डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, ये हमारी नहीं है। और डिप्टी कमिश्नर्स ने जो लोग पहले की ड्यूटी लगी थी उनको चेंज कर दिया, नए लोगों को जिनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी उनकी ड्यूटी लगा दी। तो ये है असरअंदाज होना। मैं आपको एक, इसमें मेरे पास नोटिफिकेशन है, एक ऐसा बंदा EDO एजुकेशन बाजोड़ जो सस्पेंड था उसको बहाल किया गया और उसको नोटिफिकेशन में लिखा गया कि ये टिल द इलेक्शन डे तक बहाल है। चले मुश्ताक साहब, इस पे भी बात करेंगे और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, और ये भी जानेंगे कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे जो कुछ डिमांड कर रही है वो सिंध में तमाम अपोजिशन जमातों के मुतालबे पे उधर वो क्यों नहीं दे रही है। लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। पेशावर से एक बार फिर बराह रास्त सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इस खसूसी जरगा के साथ। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा और इंजीनियर अमीर मकाम साहब। रुबीना बीबी, ये जो पहले बात हो रही थी, यहाँ पे जो कुछ आपको अपने लिए मांग रहे हैं, एक तो ये कि सिंध में वही कुछ डिमांड कर रही है अपोजिशन की तमाम जमातें, तो वहाँ पे आपकी जो कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे इनसे क्यों मांग रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो इशू था वो सेंसस का इशू था। आपको पता है बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो सेंसस हुआ है उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं थी। अब वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है, अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और हमारा जो एक्ट भी वो है वो तैयार है बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला जो ही ये डीलिमिटेशंस, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, डीलिमिटेशंस का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, जो ही वो ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस। ठीक, लेकिन जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने खामखा उसका वो बनाया हुआ था इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात और अपनी देखिए
ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو الیکشن سے کافی دن پہلے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کیا, اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کو بھی دیے, ان رائٹنگ ایڈمنسٹریشن کو بھی دیے, اپنے ساری باتیں جو ہیں اے این پی نے بھی, جے یو آئی نے بھی, پاکستان مسلم لیگ نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ سب تحفظات کا اظہار کیا تھا, جس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی, اس کے لیے کوئی ریلیف دی نہیں گئی. اور جیسے انہوں نے کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات تھی, وہ بالکل ہے اور کافی جگہوں پہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وزراء جو تھے وہ مسلط رہے لوگوں کے اوپر, ترقیاتی کام کرواتے رہے. اس کے علاوہ جی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں اور وہ ہم نے ریٹن میں دی بھی ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے جی. وزیر اعلیٰ صاحب نے اجلاس کیا, بلایا, اس میں ہمارے آئی جی پولیس صاحب کو بھی بلایا, چیف سیکرٹری صاحب کو بھی بلایا, گورنر صاحب بھی تھے. سارے لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ یہ سیٹ ہمیں ہر صورت چاہیے. کون سی سیٹ؟ یہ پشاور کے میئر کی, کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک, دیکھیں ان کو اپنا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ان کو معلوم ہے. ان کو معلوم ہے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. ان کو اپنی جو امین اللہ گنڈاپور صاحب ہیں, وہ اگر آپ چیک کریں تو وہ میئر کا الیکشن تو وہاں کینسل ہو گیا کیونکہ وہ شہادت ہو گئی ایک کینڈیڈیٹ کی, میئر کے کینڈیڈیٹ کی, تو میئر کا الیکشن نہیں ہوا. آپ اس کو چیک کر لیں کہ امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ان کی نیبرہڈ ہے اس میں ناظمی کا الیکشن ہار چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو معلوم تھیں, اور اسی طریقے سے یہ الیکشن کروانا بھی اسی وجہ سے نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نتائج جائیں گے. جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ادارے ہیں, الیکشن کمیشن سے رجوع کریں, وہاں سے نہیں ہوتا عدالت سے رجوع کریں. صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن کی انہوں نے کب پرواہ کی ہے, مجھے یہ بتائیں. الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. کشمیر کے الیکشنز میں دیکھ لیں, کشمیر کا وزیر جو تھا تھرو آؤٹ وہاں پہ موجود رہا, وہاں لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے ان کی ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے وزراء کے بیانات ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں, اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی, وہ جو پھر آپ سے کہتے ہیں کہ چلو انتخابی اصلاحات کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کو مضبوط کرتے ہیں, ای وی ایم مشین کی طرف جاتے ہیں, تو وہ بھی آپ لوگ نہیں مانتے؟ یہ بات سیف صاحب نے کر دی کہ الیکشن کمیشن پر ساری ذمہ داری ڈالی, مگر میں حیران ہوں کہ ان کے ساتھ کیا میکینزم ہوگا کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو تو اتنا کہہ سکتے ہیں, نوٹس دے سکتے ہیں, وہ دے دیا, وزراء کو فائن کر سکتے ہیں, دوسرے کر سکتے ہیں جو بھی بات, مگر اس کے ساتھ اس طرح فورس نہیں ہے کہ وہی لا کر اور اس کو وہی سے باہر نکالے یا سٹاپ کرے, وہی کر سکتے ہیں. یہ ماننا تو اس کا فرض ہے پرائم منسٹر کا اور اس کے لوگوں کا کہ جو بھی بات کرے اس کو مان لیا جائے, اداروں کو مان لیا جائے. تو اداروں کو کیا یہ نہیں, وہی تو آ کر اس نے ایک کام کیا جس کام کے لیے آیا تھا نا, وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام ہر ایک کو کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ یہ تحصیل آنا ہے, آپ کے ساتھ یہ آنا ہے, آپ کے ساتھ یہ آنا ہے, آپ کو یہ دینا ہے, آپ کو یہ دینا ہے. ہر ایک کے ساتھ میٹنگ کر دی نا. جس مقصد کے لیے آیا تھا نا, وہ تو اس ایک مقصد کے لیے آیا کہ ریزلٹ آپ سے مانگ رہا ہوں. اگر پنجاب میں نہیں مل رہا ہے اور کے پی میں بھی نہ مل جائے تو پھر کیا ہوگا, تو آپ سے مانگ رہا ہوں ہر لحاظ سے. تو وہی جس کام کے لیے آیا وہ تو ان کو بتا دیا, عوام نے نہیں دے سکا, نہیں ہوا. لیڈر سے مثلا آپ میاں نواز شریف صاحب آپ سے ہی کہیں گے نا کہ جی میں آپ سے اتنی نہیں, مطلب جس مقصد کے لیے آیا تھا نا وہی میسج تو دے دیا نا, سب کو بلا دیا, ان سے میٹنگ کر دی, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے. تو اس سے زیادہ کیا, تو پارٹی لوگ اس کے ہوتے ہیں نا, پارٹی لوگ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. جس طرح اس نے کی دیا, میرا بھی دوست ہے کمشنر پشاور, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر ایک کا دوست ہوگا, آپ کا بھی تعلق ہے. مجھے جس طرح سے کہہ دیا واقعی اس کا بھی عجیب سا کیس, کیا آپ کا والد صاحب اس طرح سینیٹر ہے, سب کچھ ہے, تو پھر اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی یا کہ آپ یہ کریں ہوگا. یہ تو اندر کی واقعات ہے, ہمیں یا آپ کے پروگرام میں نہیں کہنا چاہیے, مگر کئی لوگوں نے خود میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ ہم پر کتنا دباؤ ہے. اس کے نیچے لوگ کہ آپ یہ دیں گے, آپ یہ دیں گے, آپ یہ دیں گے, رزلٹ آپ کو دینا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. یہ میں نہیں کہ میں کسی کی مزید وضاحت نہیں, مگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بلا کے گورنر ہاؤس اور ہر ایک کو ٹاسک دیا کہ آپ یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے. بعض لوگوں نے
ریفیوز بھی کر دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے مان لیا ہوگا, مگر جب بالکل رخ اسی سائڈ نہیں تھا تو وہی کام نہیں ہوا. صاحب سچ بتائیں, جب پرائم منسٹر آئے تھے تو آپ کو کیا ٹاسک دیا الیکشن کا, کہ جب جو کچھ یہ لوگ کہیں گے آپ انہیں تردید میں آپ کو بالکل سچ بتاتا ہوں. امیر مقام صاحب نے کہا انہوں نے ٹاسک کیا, سب کچھ کیا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب جب آئے تو میں ادھر تھا, سارا پورا فل ڈیوریشن اس میٹنگ کے میں تھا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ آپ کے سامنے, پورے پاکستان کے سامنے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات پرائم منسٹر نے نہیں کی جس کو قانون کے دائرے میں آپ کہہ سکیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام کا انہوں نے کہا. غیر قانونی سے مراد ہے کہ ایون الیکشن کمیشن کے رولز کو وائلیٹ کرنے کی بات, اور یا یہ کہنا کہ جی آپ کو یہ ٹاسک ہے. ہاں وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, وہ آئے, وہاں پر لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے, منتخب نمائندے بھی تھے, اور پارٹی کے جنرل جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ ضرور بات کی کہ بھئی آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں. جہاں پر کچھ کینڈیڈیٹ ایسے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی کینڈیڈیٹ ایک بندے پارٹی کے خلاف جو ہے پارٹی کا بندہ دوسرا کھڑا تھا, اس پر انہوں نے بات کی کہ بھئی آپ ان کو بٹھائیں نہ کریں, پارٹی کو وہ اسٹرینتھن کریں اور الیکشن کی مہم کامیاب بنائیں. اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں, کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. پہلی بات, اس میں کوئی سرکاری افسر نہیں تھا کہ اس کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہو. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی منسٹر کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ جا کر جو ہے ترقیاتی فنڈز دیں. اس طرح کی کوئی بات. یہ میں نے آپ کو حلفیہ کہا ہے, اور آپ اس میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو بھی. اچھا, اس پہ قسم اٹھا سکتے ہیں. دوسرا نہیں, جو دوسرا نقطہ انہوں نے پہلے, آپ کیا علی امین گنڈاپور کے رول کے حوالے سے بھی جو اسپیکر اسد کیسر کی آڈیو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بھی اس طرح حل برآمد کیسے کہ وہ ٹھیک تھا, جسٹیفائڈ تھا, اور وہ مداخلت نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جہاں تک علی امین گنڈاپور یا اسد کیسر یا کسی اور بندے کی آڈیو یا اس کی تقاریر کا تعلق ہے, اس کے بارے میں آپ میری رائے لے کر کیا کریں گے اور نہ لے کر کیا کریں گے, اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے نا. بندہ بیمار ہوتا ہے, سر میں درد ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. آپ مشتاق صاحب سے تو نہیں پوچھیں گے کہ میں کیا کروں. ایک منٹ, میں کمنٹ ہی کر رہا ہوں نا. میرا کمنٹ اگر آپ کو نہیں سنائی دے رہا تو میں تیز آواز میں بول لیتا ہوں. میرا کمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے متعلقہ ادارے موجود ہیں. اگر کوئی شخص کسی قسم کا غیر قانونی اقدام کرتا ہے, بات کرتا ہے, حرکت کرتا ہے, آپ جائیں اور اس کو اس متعلقہ ادارے پر ایجیٹیٹ کریں. الیکشن کمیشن ایک امپاورڈ ادارہ ہے. الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے. ایک کو تو انہوں نے جرمانہ کر دیا نا, تو اگر مورل پوزیشن پر اس کی کیا رہی؟ نہیں دیکھیں, مورل وہ گلٹی ثابت ہو گیا. دیکھیں, ہم مورل پوزیشن کی بات پر آئیں گے تو پھر کئی ایسے کام ہیں جو میں اپنے بھائیوں اور بہن کے سامنے نہیں کہنا چاہتا. کئی ایسے ان کے لیڈروں نے بھی بہت کچھ کیا ہے جو مورلی ٹھیک نہیں ہے, اس پہ ہم نہیں جاتے. یہ تو تحریک انصاف ہے نا. لیکن آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. آپ عدالت نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں نا, 2 wrongs don't make 1 thing right. But what I'm saying is, if you have any complaint الیکشن کمیشن کے حوالے سے, گو ٹو دا کورٹ کو کہیں. آپ کہیں بھئی الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا, آپ اس کو وہ کریں, فورس کریں. کوئی مشتاق صاحب الیکشن کروانے کے لیے تو ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, کیوں نہیں جاتے؟ آپ الیکشن کمیشن کے خلاف ان امیدواروں کو ڈسکوالیفائی کروائیں, ایویڈنس دیں. روبینہ بہن ہے میری کولیگ رہی ہے 6 سال. انہوں نے ایک عجیب بات کر رہی ہیں اور 2 بار ریپیٹ کیا انہوں نے. وزیر اعلیٰ نے ریکارڈ پہ ہے کہ آرڈر کیا ہے کہ میں نے یہ سیٹ چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ریکارڈ کدھر ہے, کس کے پاس ہے؟ کیا کوئی منٹس آف دا میٹنگ ہے؟ ایک منٹ, کمشنر پشاور کی جو بات ہو رہی ہے, ایک منٹ سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون سی وہ میٹنگ ہے کہ جس میں یہ بات ہوئی ہے, کیا اس کی کوئی منٹس آپ کے پاس ہیں؟ اگر ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ آئیں اور کل صبح آپ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں یا عدالت میں چلے جائیں. اب مشتاق صاحب کو کچھ بولنے کی اجازت. پھر آپ کو کس نے کہا؟ سنائی بات ہے نا. اور یو منٹ کہنا مشتاق سے خبر ختم. سنیے, دیکھیں 3 بندے جب ایک کمنٹ کریں تو مجھے ہر بندے کو انڈیویجول رسپونڈ کرنا ہوگا نا. آپ ماشاءاللہ سب پہ 2-3 بار اللہ کے کرم سے, زرداری ہے انہوں نے, نہیں زرداری سے بھی سب پہ باری. تو جب انہوں نے یہ بات کی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو کوئی ریکارڈ ہے تو آپ لائیں, ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا, مجھے کسی نے کہا. 2 باتیں. آخری بات کمشنر کی بات آئی. کمشنر پر سب نے بات کی. بھئی کسی کا بیٹا ہونا, اگر میرا مطلب اس کا باپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, اس کے کیریکٹر پر کیا وہ ہو سکتا ہے, کریڈیبلٹی کس حد تک ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا, لاجیکل بات نہیں ہے. یا تو آپ کوئی ایویڈنس دیں, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جا کر فلاں بندے کے بارے میں 118 بندوں کے بارے میں شکایت کی, یہ کی وہ کی. یہ ایویڈنس لے کر آئیں. اس طرح کاغذوں کے ٹکڑے ایویڈنس کی بجائے آپ بولنے کی تو ان کو اجازت دیں تاکہ وہ کچھ ایویڈنس. 2 باتیں, ایک یہ کہ آپ اگر اس کے لیے عدالت جا سکتے ہیں تو ان الزامات کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ پرائم منسٹر نے اجلاس میں کیا ٹاسک دیا, وہ ٹاسک یہ دیا
کہ ہر وفاقی وزیر اور ہر صوبائی وزیر نے اپنے اپنے ضلع میں مجھے رزلٹ دینا ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے کوئی صوبائی وزیر اور کوئی وفاقی وزیر اپنے ضلع سے باہر نہیں نکلا ہے۔ نہیں، انہوں نے میں آتا ہوں اس کی طرف۔ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ وہ، دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اجلاس ہوا ہوگا اس کے کوئی منٹس جاری ہوئے ہوں گے، ہر چیزوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک پارٹی کا۔ صوبائی امیر کی حیثیت میں اپنے ہر ضلع کے امیر کو نہیں کہتے کہ مجھے رزلٹ چاہیے۔ نہیں، وہ تو رزلٹ چاہیے، لیکن ریاستی وسائل کے اوپر، قومی خزانے کے اوپر، یہ آپ اپنی جو آپ کو پارٹی کا گڈ ول ہے اس کے اوپر۔ اچھا، میں نے جو تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو دیا ہے 2 صفحے کا، اور تحریری طور پر میں نے چیف سیکریٹری کو دیا 2 صفحے کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے الیکشن شیڈول کے بعد پشاور میں جلسہ کیا اور بلینز آف روپیز کا اعلان کیا، کھرک میں جلسہ کیا، بلینز آف روپیز کا اعلان کیا، یہ ثبوت ہے، اخباری کٹنگز ہیں ساری۔ میں نے ان کو یہ کہا، یہ شیڈول آنے کے بعد پشاور میں تمام ایم این ایس، پی ٹی آئی کے اور ایم پی ایس، ہر حلقے کے لیے اربوں کا اعلان ہوا ہے، ہر حلقے، اور بالکل فلاپ جلسہ تھا وہ۔ پھر یہ ہے کہ سی ایم ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں جو ہیں وہ جو اجلاس ہوا ہے، نوشہرہ میں پرویز خٹک، خلیق الرحمان، پشاور میں تیمور جگڑا، محمود جان اور کامران بنگش، مردان میں علی محمد خان، عاطف خان اور ایم پی ایس، سوابی میں اسپیکر اسد کیسر اور شاہرام ترکے، ڈیر اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور، بنیر میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ریاض خان، اور اسی طرح باجوڑ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر، اور یہ سارے، یہ میں نے ان کو بتایا کہ بجلی کے کھمبے، ٹرانسفارمر، وہ نظر اس کی ویڈیوز ہیں، اور وہ سب ثبوت میرے پاس ہیں۔ پھر 27 نومبر 2021 کو 118 افسران، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ان کا تبادلہ کیا گیا۔ یہ کورٹ میں ہم کیوں نہ جائیں؟ اب ظاہر الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد اس کے بنیاد پہ کہ الیکشن کمیشن نے وزراء کو جرمانہ کیا ہے، تبادلے کیے ہیں، انہی کی بنیاد پہ ہم کورٹ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ جس طرح پشاور ہائی کورٹ جا کے اور سپریم کورٹ جا کے ہم نے انشور کیا کہ یہ لوکل باڈیز الیکشن ہو، اسی طرح ہم یہ انشور کریں گے اور یہ دکھائیں گے دنیا کو کہ یہ صوبائی حکومت اور ان کے وزراء پری پول ریگنگ میں ملوث ہیں، اور انہوں نے حکومتی وسائل، ترقیاتی فنڈز، ان کو عوام کے رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا۔ کورٹ کا آپشن ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ یہ صرف وزارت اور کمبے اور ترقیاتی منصوبے تو اثر انداز نہیں ہوتے نا، پیسہ بھی سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہے الیکشن کا، لیکن اس میں تو صرف حکومتی نہیں، دوسرے کینڈیڈیٹس کی بھی تو اور ان کے بڑوں کی ویڈیوز آئی ہیں جس میں پیسے کا استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ جو الیکشن تھا پشاور کے، میں حساب سے بات کروں گی آپ کے ساتھ، یہ اس کے تقریباً 500 سے اوپر پولنگ سٹیشنز ہیں، یہ 2.5 تقریباً جو ہے نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں۔ اس پہ پیسے کا استعمال اور یہ سوچ کے کہ کوئی پیسے دے کے اور وہ ووٹ خرید کے جیت جائے گا، یہ بالکل ایک خواب ہو سکتا ہے، یہ ریالٹی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ لوگ نکلیں گے اور اپنا مینڈیٹ سے آپ بہت بھی کوشش کر لیں، یہ وسائل استعمال کرنے کے، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن جو لوگوں کا مینڈیٹ ہوگا وہ لوگ اپنا مینڈیٹ دیں گے، اور اس وقت لوگوں کا مینڈیٹ حکومت کے خلاف ہے، بہت زیادہ خلاف ہے۔ اس وقت جو نفرت ہے اس موجودہ حکومت کے خلاف، وہ انپریسیڈنٹڈ نفرت میں نے دیکھی ہے اس کیمپین میں، چونکہ لوگ تنگ ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ان سے تنگ ہیں، چلے ہمارے تو ہیں ہی ہیں، ان کے اپنے لوگوں کی جو فیلنگز ہیں، جو سینٹیمنٹس ہیں، وہ میں نے بڑے نزدیک سے دیکھی ہیں۔ اس میں یہ مہنگائی کا طوفان ہے صافی صاحب، وہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اور جب مہنگائی ہوتی ہے، چلیں اگر مہنگائی اس کے پھر ہمدردانہ آپ رویہ رکھتی ہے حکومت، یہ انہوں نے اس مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں روٹیاں کم کھاؤ، کبھی کہتے ہیں چینی کم پیو، کبھی کہتے ہیں یہ مت کرو، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو۔ چلے میں ان کی باتیں ہم مان لیتے ہیں، کھانا بھی کم کھائیں گے، چینی بھی کم، جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں، لوگ کدھر جائیں؟ لوگ اس وقت جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو ڈور ٹو ڈور کیمپین میں ان کو وہ ان الفاظ سے یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اپنے لوگوں کو، کہ میں یہاں امیر مقام صاحب باتیں کم کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی ان کی گفتگو بہت کم رہی، تو اکثر جو بات ہو جائے تو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، جو آپ پوچھتے ہیں ٹو دی پوائنٹ تو وہی کہتا ہوں۔ میں ایک تو یہ کہ آپ کے اپوزیشن پارٹیوں میں بھی، خصوصاً پی ڈی ایم کے پارٹیوں میں بھی
وہ اتحاد تو نظر نہیں آیا. اور دوسرا جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں کوئی اتنا آئیڈیل اخلاقی پوزیشن ہمارے ہاں نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کا بھی, تو کوئی اگر ان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کی ریوائول بھی ہمیں تو نظر نہیں آئی. نہیں, آپ کو آنی چاہیے. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں پنجاب میں اور اس میں. ابھی آپ بھی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آ جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہتری آئے گی. ساتھ ساتھ انشاءاللہ مرو تو سارے لوگوں کے سامنے ہیں, ان کی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہے آپس میں جس طرح زبردستی سب کو ایک ساتھ لا کے اور ایک ساتھ چلانا ہوا. ابھی تو یہ بلدیات کا تھا, یہ بلدیات کا نہ ہو اور ان کی گورنمنٹ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں, ان کی کیا تاثرات ہیں. لیکن آپ جب اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی رزلٹ آ جائے گا اور آپ دیکھ لیں گے, تو یہ پھر اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ بھئی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے, ورنہ تو پھر یہ لوگ سویپ کر جائیں. نہیں, وہ تو سارے باتیں ثبوت کے ساتھ کہہ دیے, ایک بات کہہ دی. ایسے تو ایک بات جو مشتاق صاحب نے کہہ دیا, اگر مجھے اس کو دوبارہ کہنا نہیں چاہیے. ہر ایک بات بالکل ثبوت کے ساتھ بتا دی کہ یہ ہوا ڈے ون سے سٹارٹ کرے. اعلانات کی بات کی, اس کی بھی ثبوت پشاور میں, کرک میں, ہر جگہ وہی بات بھی ہوئی. یا پرائم منسٹر کا آنا, یہ تو اس نے بھی مان لیا کہ جو اختلافات تھے اس کے لیے بھی اس کے لیے آئے کہ آپ ایک ساتھ چلے, یہ چلے وہ چلے. یہ بات تو کسی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی نا, کہ خاص کر یا آ کر اور ہر ضلع والے بلا کر کہ آپ کو کیا چاہیے نا. انتخابات کے اندر مل کے عدالت وغیرہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں, عدالت میں تو گئے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے عدالت کے کہنے پر ہو رہا ہے نا. یہ اگر ان کی مرضی ہو تو انتخابات ہونے بھی نہیں تھے, وہ تو ہونے بھی نہیں تھے. اس کے لیے عدالت گئے کہ نہ کرائے, سٹے کرا دے, نہیں ہونے چاہیے. مگر یہ تو کورٹ نے کہہ دیا, اسی حد تک مان لیا کہ اچھا میر مقام صاحب, وقت ہمارا یہ پہلے سیگمنٹ کا ختم ہوا ہے. ناظرین, ہمارا یہ جرگہ جاری رہے گا نیوز بریک کے بعد بھی, اور ہمیں عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندے میاں افتخار حسین صاحب اور JUI کے نمائندے جناب عبدالجلیل جان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت ملتے ہیں. بریک کے بعد بیرسٹر صاحب سے ہماری گزارش ہوگی, ان کا کام اگرچہ مشکل ہے لیکن حکومت کی نمائندگی کے لیے وہ اور مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اور حکومت کی نمائندگی کے لیے میں کیسے نہیں حکومت کے خلاف سوری, میں نے کہا چلو خیر ایک علاقہ ہے دونوں کا. ماضی میں بیرسٹر صاحب اور آپ کا بھی ایک جماعت سے تعلق رہا ہے, لیکن بہرحال بیرسٹر صاحب حکومت کی نمائندگی کے لیے اور مشتاق صاحب اپنی پارٹی یعنی جماعت اسلامی پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ANP اور JUI کے نمائندے بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. پھولوں کی سرزمین پشاور سے براہ راست ایک بار پھر سلیم صافی حاضر خدمت ہے. اور آج خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس براہ راست اور خصوصی جرگہ میں ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں حکومت کی نمائندگی کے لیے جناب بیرسٹر محمد علی سیف صاحب, جماعت اسلامی کی نمائندگی کے لیے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, JUI کی نمائندگی کے لیے جناب عبدالجلیل جان صاحب, اور عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندگی کے لیے ہم نے میاں افتخار صاحب کو مدعو کیا تھا. وہ رش میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی پہنچ کے اپنی پارٹی کی نمائندگی کے لیے ہمیں جوائن کر سکیں. اور ہم یہ اس دوران بھی کوشش کریں گے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین اپنے رپورٹرز کا بھی آپ کو دے سکیں. لیکن جلیل جان صاحب, یہ بتائیے کہ ویسے تو آپ خوش نظر آ رہے ہیں, تو خوشی کی کوئی وجہ بھی ہے؟ کیا پرفارمنس رہی آپ کی پارٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلیم صافی سے. پرفارمنس تو ہم نے 2018 سے لے کر اب تک جتنی ہم نے اسٹرگل کیا ہے, جو بیانیہ ہمارا چل رہا ہے اس وقت, پھر خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنے بھی بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں, تو عوام کا ایک شدید رد عمل ہمارے حق میں آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے اس طرح. اور ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کیا رزلٹ دکھا رہے ہیں قوم کو.
اس لیے کہ ہم نے جو جوش و جذبہ دیکھا ہے لوگوں کا، عوام کا، حکومت سے نفرت کا جو جذبہ دیکھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے اور ہماری گرفت مضبوط ہو رہی ہے، اور ایسے بھی ہم اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں انشاءاللہ، تو ان کا ہمارا مقابلہ ٹف مقابلہ ہے اور انشاءاللہ جیت ہماری ہے۔ نہیں، کہاں پہ جیت رہے ہیں؟ پشاور کی کیا صورتحال ہے؟ ٹف مقابلہ پشاور تو دیکھیں نا، پشاور میں 7 تحصیلیں ہیں، تو ابھی تک رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں تک میرے پاس جو رزلٹ پہنچے ہیں 100 سے اباؤ، اس میں ہماری 4000 کی لیڈ ہے، 18000 ہمارے ہیں، 14000 پی ٹی اے کی۔ اچھا، ہاں، یہ ہمارے پاس جو رپورٹ ہے اس کی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے صاحب کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی حکومت، اب دیکھیں جس طرح کے جنرل الیکشن میں تو یہ سارے میکسیمم اضلاع سویپ ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے حق میں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی پیچھے چلی گئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس الیکشن کے ریزلٹس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو جج کرنے کا سوال ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک تو انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ عموماً حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جلیل جان صاحب نے کہا، اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں اس کے مطابق ان کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ آ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی جو ہے 14000 کی ووٹ سے ہے، باقی کوئی پارٹی پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ جو یہاں پر کچھ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوے کر رہے تھے کہ ہم سب سے پاپولر پارٹی ہیں، گراؤنڈ پہ تو حقیقت یہ ہے کہ جلیل جان صاحب اس پشاور شہر کے رہنے والے، ان کو پتہ ہے 7 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے، 6 پی ٹی آئی کے ہیں اور 1 جو ہے اے این پی کا جیتا ہوا حلقہ ہے۔ اب جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج آئیں گے، یہ اس میں کئی فیکٹرز ہیں، اس میں حکومت سے ناراضگی ایک فیکٹر ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ کینڈیڈیٹ کا اپنا اثر رسوخ، اس کے علاوہ گلی محلے کی سیاست، برادری جو ایک ہوتی ہے آپس میں، جو ایک فیملی ٹائز ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں بھی بلدیاتی انتخابات میں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو بھی رزلٹ آئے گا اس میں اس نئی صورتحال کی عکاسی ضرور ہوگی، اسے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ایک چیز پر میرے خیال میں جو ابھی آپ کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جو پی ٹی آئی پر اعتراضات ہو رہے تھے کہ سیاسی اثر رسوخ استعمال کیا گیا، کمشنر صاحب کو استعمال کیا گیا، وزیر اعظم آئے انہوں نے یہ کیا، فلاں نے یہ ترقیاتی کام کیے، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر اگر دیکھیں گے تو یہ جتنے بھی نام آ رہے ہیں ان میں باقی پارٹیوں کے نام بھی اتنی فگر ہو رہے ہیں جتنی پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے نمبر پہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اور جس پارٹی نے بھی یہ الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن پر اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ غلط بات ہے۔ لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر حکومت کی اتنی مداخلت اور اتنے وسائل خرچ کرنے کے باوجود یہ حالت ہے، تو اگر شاید یہ نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کا یہاں سے صفایا ہو جاتا۔ نہیں، میرے خیال میں اگر جلیل جان صاحب کی میں مثال لیتا ہوں، کیونکہ ان کی پارٹی اس وقت ہمارے ساتھ مقابلے میں اس وقت جو سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس کے مطابق ہے، تو جو 14000 ووٹ، کتنا آپ نے بتایا؟ 14000 ووٹ، ابھی آپ 14 اور 18 ان کے بندے کے فی الحال جس طرح آ رہے ہیں، 14 ہمارے ہیں، تو اگر ہم نے 14 غلط لی ہیں تو پھر 18 پہ بھی شک ہی پیدا ہوگا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، پورے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوئے۔ اچھا، ذرا مشتاق صاحب کی طرف مجھے جانا، وہ بھی تو آپ کے خلاف جا رہے ہیں، دیگر پارٹیوں کے جو ووٹ ہیں۔ بالکل، کئی پارٹیوں کے، دیکھیں ہم اس وقت اوور آل اپوزیشن کا مقابلہ، پی ٹی آئی کا ساری اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اوور آل جو ہے ہمارا کوئی گراف نیچے جا رہا ہے، ابھی اس معاملے پر فیصلہ کرنے کا ابھی ٹائم نہیں آیا، میرے خیال میں کل تک ہمیں۔ اچھا مشتاق صاحب، الیکشن کروانے کے لیے زیادہ تر عدالتی جنگ آپ لوگوں نے لڑی، جس طرح پاناما کے معاملے میں جماعت اسلامی پہلے عدالت میں گئی تھی لیکن پھر فائدہ ہوا پی ٹی آئی کا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ بھی بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے، پھر اس کو پارٹی بیسس پہ کروانے کے لیے زیادہ تر قانونی جنگ آپ لوگوں نے لڑی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں، مردان میں، سوابی میں، کھرک میں جماعت اسلامی مقابلے میں بھی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو جو اصولی چیزیں ہیں ان کو جیت و ہار سے ماورا، جو عوامی حقوق ہے، دستوری حقوق ہیں، ان کے لیے جنگ لڑنی چاہیے۔ اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے یا کسی کو پہنچتا ہے، بہرحال اس سے ماورا، اس میں ڈیموکریسی کی استحکام ہوگا، اس میں جمہوریت کا استحکام ہوگا، تو ہونا چاہیے۔ جہاں تک جماعت کا فائدہ ہے تو دیکھیں 2018 میں 34 اضلاع میں الیکشن ہوا اور اس میں ہماری 1 MPA کی سیٹ آئی تھی۔ اب 17 اضلاع میں الیکشن ہو رہا ہے، میری معلومات کے مطابق اس وقت 5 تحصیلیں ہم جیت چکے ہیں، 2-3 ایسے ہیں جس میں نیک ٹو نیک جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔
150 कौंसलर हमारे बिला मुकाबला आ गए हैं पार्टी के निशान पर। अब तो कोई छुपा नहीं सकता कि भाई मेरे इतने हैं या नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन से आप नताइज ले सकते हैं कि किस पार्टी के सिंबल पे कितने लोग कामयाब हो गए हैं। तो 150 हमारे बिला मुकाबला आ चुके हैं। हमें तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इसमें नज़र आ रही है, इसलिए हम कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी दूसरी बात है ना, देखें ये जो इलेक्शन था इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। एक तरफ हुकूमत थी, वफाकी वज़रात थे, सूबाई वज़रात थे, डेवलपमेंटल स्कीमें थी, तरक्याती फ़ंड थे, नौकरियों के लालच थे। और मैं आपको बता दूं, स्टाम्प पेपर पर बाकायदा लिखवाया गया है तरक्या कि मैं ये काम करूंगा। यानी मैं दरा बन गया, उससे एक दिन पहले अली अमीन गडापुर साहब वहाँ थे, 1 अरब रुपए का उन्होंने डेवलपमेंटल स्कीम का ऐलान किया और एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज का ऐलान किया। ये सारी चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं उसके वीडियोज़ में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। उस लेवल प्लेइंग फील्ड के ना मिलने के बावजूद जमात इस्लामी अगर 5 तहसीलें जीतती हैं और उसके कौन कौन सी तहसीलें हैं? ये दराबंद तहसील, नौरंग तहसील, 2 तहसीलें बाजावड़ की और एक जो है वो मतरा पेशावर की। ये वो है जिस पे हम लीड पे जा रहे हैं। और मेरे जो मालूमात हैं उसके मुताबिक तो लोगों ने मुझे वहाँ पे बता दिया कि हम जीत चुके हैं। इसी तरह चेयरमैन हमारे बहुत से पेशावर के अंदर भी बाकी अजला के अंदर चेयरमैन आ चुके हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि देखें लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का फ़ायदा ये है इस दफ़ा कि एक तो इसमें महकमा ज़राअत या महकमा मौसमियात जो भी कहें जिस तरह वो होता है वो नहीं है वो। दूसरा ये है कि जो बड़ी मीडिया हाउसेज़ है और करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लोग देते हैं, पार्टियां देते हैं, वो भी निस्बतन वो लोकल बॉडीज़ में ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। फिर उसके साथ ये है कि चूँकि नीचे ग्रास रूट लेवल पर अब पार्टी बेस के ऊपर हो रहा है तो सियासी जमातें अपनी उसमें तो कोई शक नहीं कि लोकल गवर्नमेंट्स ही जमहूरियत की बुनियाद हैं और ये पहला सुतून होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अमूमन जमहूरी हुकूमतों में लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होती या उससे रुजू नहीं किया जाता। लेकिन जली जान साहब, ये जो मुश्ताक साहब बात कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था अपोजिशन के लिए, लेकिन वो तो एक लिहाज से हुकूमत के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिस तरह यहाँ बैरिस्टर साहब अकेले और आप लोग बहुत ज़्यादा है, तो एक तरफ पूरी अपोजिशन है, दूसरी तरफ सिर्फ हुकूमत है। तो हम तो अलहदा लड़ रहे हैं, हमने कोई त्याग तो नहीं किया है इलेक्शन में, हम तो अलहदा रहते हैं। ये कह रहे हैं ना कि सारी पोजीशन, तो पोजीशन सारी पार्टियां अलहदा लड़ी हैं, फिर इसके बावजूद आपस में भी लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हमेशा ये होता है कि जब कोई तकसीम हो जाए ना तो फ़ायदा कोई जाता है। इन्होंने वो फ़ायदा नहीं मिल सका इनको, क्योंकि अवाम इनसे तंग थी। जिस किस्म के हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए, हमें पता है, मैं पेशावर में रहने वाला हूँ। लेकिन पेशावर में क्या नून लीग आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? कर रही है ना। हाँ की है ना। मैं तो आप तो कहते हैं हम अलहदा नहीं, तो एक देखो ना, एक सीट पे अगर आप पीपल्स पार्टी का आपसे मुकाबले में लड़ रही है, पार्टी से, एनपी से, जमात इस्लामी से, ये हमसे, हम उनसे। अब पेशावर में एक दिन पहले जो वाक़या हुआ है, आज मैं आपको बताऊं, कादराबाद के पोलिंग स्टेशन में इनकी जमात आई है, अंदर घुसी है, बॉक्स भी तोड़े हैं, पेपर भी फेंके हैं, तो वहाँ पे पोलिंग भी मुलतवी हो गई 2 माह के लिए। तो ये इन्होंने तो काफ़ी हरबे इस्तेमाल की। फिर इंतज़ामी इस्तेमाल हुई है, कौन हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, ये लंबी तफसील है, किसी वक्त बता भी नहीं गया। वो तो वो कह रहे हैं, तो ये तो हर इलेक्शन में इसी तरह के इल्ज़ामात लगते हैं ना। इल्ज़ामात की बात नहीं है, हकीकत है, हकीकत है। ये तो देखो, इन्होंने अभी कहा कि मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं भी हल्फिया कहता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने सब इंतज़ामिया को बुलाया था, उसमें ये नहीं होंगे, जिसमें ये होंगे उसमें नहीं कहा होगा, जिसमें ये नहीं होंगे उसने कहा है। उसने ये भी कहा है 14 MPs को, 13 MPs जितने भी है, एंड टिकट आप लोगों का नहीं है अगर नहीं जीता आपने। और MNAs को भी बुलाया है, इनका अपना MNAs इसके खिलाफ लड़ रहा है। तो इसमें क्या बुरी बात हुई? नहीं, मैं नहीं कहता। देखे ना MPs और MNAs इंतखाबी में हम चला सकते हैं? नहीं चला सकते। हमने तो किसी MNAs को नहीं बुलाया, किसी MPs को नहीं बुलाया। मिसाल की बात, इन्होंने वायलेशन दर वायलेशन किया है, इनके प्राइम मिनिस्टर ने वायलेशन किया है, इनका वज़ीर आला ने इलेक्शन से उसके शेड्यूल से चंद दिन बाद 1-1 अरब रुपया 14 हलकों के लिए ऐलान किया कि नहीं किया। ये मैंने इलेक्शन कमीशन को विद प्रूफ दिया है, विद प्रूफ, बाकायदा अखबार की सुर्खियाँ और इनकी स्पीड। जो आपके उम्मीदवार के वालिद की भी तो वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इतने करोड़ खर्च कर रहा हूँ। मुझे तो पता नहीं, अगर आपने देखी हो तो ऐसी बात नहीं। वो शायद वो क्या कहते हैं,
یہ تو پھر یہ بھی سلپ ٹینک نہیں ہوتا. جلیل جان صاحب کی پارٹی کی بات آتی تو وہ یہ زبان پھسل گئی ہوگی اس کی, ایسی بات تو نہیں ہے, اس نے نہیں کہا ہے, میں نے سنا نہیں ہے. 20 کروڑ روپے میں نے نہیں سنا. میں آپ کو بھیج دوں گا, میرے پاس نہیں دیکھیں نا, دیکھو اس وقت کا جو ماحول تھا, تو وہ جھگڑے والا ماحول تھا. پولیس اس کو یہ کہہ رہی تھی خیر ہے, تو اس ایک بساختہ بات کیا ہے, لوگ کروڑ روپے لگا رہے ہیں, ایک کیا ہوگا, لیکن اس نے اگر یہ بات کی تو میں نے تو نہیں سنی. بہرحال ایسی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ, اتنے پیسے نہیں لگے. ایک چیز میں ذرا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نا کہ وزیر اعلیٰ, میں نے وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ کی بات کی تھی, وزیر اعلیٰ صاحب کی بات نہیں کی تھی, لیکن میں وزیر اعظم کی میٹنگ کے حوالے سے بھی میرے پاس معلومات ہیں. لیکن میں ایک اور پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں. چلیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے قانون کی خلاف ورزی کی اور جلسوں میں گئے, کیا مولانا اسد محمود صاحب نہیں گئے جلسوں میں؟ انہوں نے خطاب نہیں کیا, ریکارڈ پہ ہیں. کیا مولانا عطا الرحمان صاحب جو سٹنگ سینیٹر ہیں, کیا وہ جلسوں میں نہیں گئے؟ انہوں نے وہ نہیں کیا. آپ تو بحیثیت وزیر گئے ہیں. نہیں, آپ لوگ تو بحیثیت منسٹر گئے ہیں. سن لیں میری, آپ لوگوں نے ایم این ایز ایم پی ایز الاؤڈ ہے؟ میں الاؤڈ ہے, نہیں ہے نا, نہیں الاؤڈ نہیں ہے نا, آپ نے خود تو وزراء الاؤڈ ہے. تو آپ کا ایم این اے ایم پی اے کا دیکھو ایک جلسہ اگر انہوں نے کیا ہوگا, میں یہی کہہ رہا ہوں, اسد محمود نے اگر ایک جلسہ کیا ہوا یا عطا الرحمان سے, ہمارے پشاور سے ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ آیا ہو, لیکن آپ کی تو آپ کی حکومت ملوث ہے. اسی طرح ہمارا اگر ایک ایم این اے نے اگر وائلیشن کیا ہے, آپ کی جو پوری حکومت ملوث ہے. صاحب میں یہی بات کروں نا, حکومت ملوث ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی اعتراف کر لیں, مشتاق صاحب نہیں, سن لینا, میں کہتا ہوں کوئی ایویڈنس لا کر ان متعلقہ اداروں کے پاس بتا دیا, دے دیا, نہیں ان کے پاس جائیں, ان کی جو ان کا جو میکینزم ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں, پتہ چل جائے گا. ویڈیو دی ہے. اچھا میرے خیال میں یہ فیصلہ تو ظاہری بات ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا دعویٰ ہوتا ہے, دوسرے پہ الزام ہوتا ہے, اپنی ویڈیو جو ہے اس کی. اصل میں مجھے اگر 1 منٹ اور دے دیں, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ جیسے حکومت نے پچھلے 8 سال کچھ بھی نہیں کیا اور آرام سے بیٹھی رہی. اب مجھے ذرا بات کرنے دینا. لیکن جو پچھلے 5 سال کی حکومت تھی, اس کو تو 2018 سے آپ سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ 2018 میں اگر عوام نے, اس صوبے کے عوام نے اس پارٹی کو ڈبل مینڈیٹ دے دیا اور دوبارہ اقتدار میں لے آئی کہ 94 سیٹوں کے ساتھ دوبارہ پی ٹی آئی. نہیں, وہ تو پھر ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. نہیں سن لینا, میں اصل میں ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد چلیں جو بھی تھا لیکن ہو گیا نا. اچھا اس کے بعد اب یہ آگے 3 سال دیکھیں, آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کچھ نہیں کیا. کیا پہلے لوگوں نے اس کے مقابلے میں کوئی کمپیریٹیولی. اچھا اب بات یہی سے کنٹینیو کر رہے ہیں, لیکن مجھے تھوڑا سا ایک درمیان میں ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین کے لیے بھی ہمیں ہمارے کارسپونڈنٹ رسول داوڑ صاحب بھی جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو الیکشن سے متعلق اس خصوصی جرگے میں. اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جیو نیوز کے کارسپونڈنٹ اور متحرک رپورٹر جو قبائلی اضلاع سے بھی تعلق رکھتے ہیں, خود قبائلی ہیں, جناب رسول داوڑ نے. تو ویلکم آپ کو. اور پہلے یہ بتائیے کہ قبائلی اضلاع میں بھی یہ مرجر کے بعد پہلی مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے, تو کیسا رہا رسپانس لوگوں کا اور امن و امان کی صورتحال کیسی رہی؟ یقیناً اوورآل تو اچھی رہی, خاص کر یہ درادم خیل کے علاقے میں تھوڑی بہت مرجر مخالف جو لوگ تھے یا نظریے کے لوگ تھے وہ نکل آئے تھے. البتہ یہ تھا کہ باقی باجوڑ میں اور دیگر جو اضلاع تھے ان میں اچھی ٹرن آؤٹ بھی رہی, لوگ نکل بھی آئے اور لوگ خوش بھی ہے. بلکہ ابھی سے جن علاقوں میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں وہ تقریباً ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تیاریاں جاری ہیں, نیکسٹ الیکشن کے لیے ابھی سے تیاریاں جاری ہے. تو زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہے, ایک نیا تجربہ بھی ہے, لوگ ان بھی ہو جائیں گے, خاص کر نوجوان طبقہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہم اس چیزوں کو اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتے کہ جو نیگیٹیوٹی ہے, کیونکہ کافی سالوں بعد یا پہلی بار, ایک بار تو ہوا تھا مشرف کے زمانے میں لیکن وہ بھی سلیکشن ٹائپ تھا, پہلی بار یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس پر بھی قبائلی عوام خوش ہے, وہ کہتے ہیں کہ خیر کچھ نہ کچھ ہو. اس میں ہم مولانا صاحب کی طرف بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مرجر مخالف تو اس کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے لوگوں نے. لیکن مرجر مخالف والے تو خود قبائلی علاقوں میں ان کے سب سے زیادہ یہ متحرک رہے. یقیناً یہ گلہ تو جو آئی سے ہے ان لوگوں کا کہ ایک مولانا صاحب نے ایک سٹانس لی ہے کہ وہ مرجر مخالف بھی ہے اور ساتھ ساتھ مرجر مخالف کے باوجود وہاں پہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں. تو ایک قسم کی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر دو رنگی یا اس طرح کی کیوں کر رہے ہیں. تو اس بات پر تو مولانا صاحب عوام تو خوش ہے, خواتین کی عوام تو خوش ہے, ہم سے تو عوام خوش ہے وہاں کی
मर्जर पे खुश है? नहीं, मर्जर की मुखालफत में हम मैदान में हैं। हाँ। हम पेश है मर्जर की मुखालफत में, तो इसलिए वहाँ पे फिर मर्जर के मुखालिफ है तो फिर वहाँ के इंतखाबात में क्यों हिस्सा लिया? ये तो मर्जर की बरकत से हो रहे हैं। मर्जर की बरकत नहीं हो रहे, नहीं, पहले कभी कबायली ये सुप्रीम कोर्ट की बरकत से हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बरकत से हो रहे हैं, हाई कोर्ट के हुक्म से हो रहे हैं। नहीं, कभी पहले कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं? नहीं हुए जी। और फाटा पहले की तो अगर साबिका हैसियत पहले होती तो जी को कबाइल था ना, अभी तो आप लोगों ने मर्जर कर लिया ना, तो मर्जर से क्या फायदा हुआ ये बताएं, उस तफसील बताएं जरा। ये फायदा हुआ है क्या कि खाली बस नहीं, खाली आज बस जो हक लोगों को स्कूल चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को सेहत के बुनियादी वो चाहिए, आप लोगों ने क्या दिया? सिर्फ ये इंतखाबात पर आप खुश हो नहीं, जाएंगे? सिर्फ ये इंतखाबात नहीं दिया। और क्या दिया? देखिए, जो अभी वादा आप किया कह रहे थे ना, था, वो वादा किया था 100 अरब रुपए का। अभी आप फरमा रहे थे कि हम जाएंगे अदालत में, हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन में। अब मर्जर से पहले कबाइल के पास ये हक नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाए। आज जिस तरह अब्दुल जलील जान वोट डाल रहा है और वोट मांग रहा है, आज उस तरह कबाइली भी तो वो आपका हम पल्ला हो गया है, मेरे हम पल्ला हो गया है। ये फायदा नहीं है। ठीक है, मैं तो ये नहीं कहता कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, हो रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कबाइल का मर्जर हुआ है, इसमें कबाइल को फायदा क्या हुआ है, मुझे बताएं। हाँ, मुझे बताएं। वो तो फायदा बहुत कुछ होना था, लेकिन एक बैरिस्टर साहब ये पैसे वादा किया थे, कितने हजार अरब का वादा था, अभी तक क्या दिया है? गिला हुकूमत से देखे ना, देखे तो ना, आप उसका मुतालबा करें ना कि जो वादा किया तो गलत वादा किया ना, हम कहते हैं नहीं कर सकते, ये लोग कर ही नहीं सकते। तो आपकी हुकूमत थी ना, आप हमारी तो नहीं थी। क्यों मुस्लिम लीग ने कहा तो हुकूमत देखो हमारा मौक़िफ़ तो जो जिसकी भी हुकूमत, हमारा मौक़िफ़ तो वादे था। नहीं, हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। तो हिस्सा थे, लेकिन हुकूमत तो नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? आपके देखिए, वजीर नहीं थे अताउर रहमान साहब उस हुकूमत एक में? हिस्सा थे और एक हुकूमत में थे। हमने हिस्सा और हमने हुकूमत तो देखो होती है? इंतजाम की उस वक्त भी हुकूमत में थे, हमने मुखालफत की थी। एक बात बताऊँ, दूसरी मैं आपको सारी, जब हमने कमीशन सेंटर में इज्तिमा किया था, आप भी थे उसमें, और ये फैसला हुआ था कि जो फैसला भी होगा ये जरगा ही करेगा, ऐसा ही था ना, उससे बरक्स फैसला हुआ। अच्छा, नहीं, ये बहस किसी और इसमें तरफ बात नहीं चली करते। जाएगी, लेकिन देखिए आज जो यहाँ पे आपका कैंडिडेट है पेशावर में, ओरिजिनली वो कबाइली है कि नहीं है? नहीं, किसे कबाइली बताओ? गुलाम अली साहब कबाइली हैं? किस इलाके के कबाइल हैं? मुमन के हैं, खैबर के हैं, बाजोड़ के, किधर के हैं? तो फिर किस खाते में ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर ट्राइबल तो वो तो नहीं है सदर, बना था? देखो वहाँ पे उनकी कुछ होगा, कारोबार होगा वहाँ पे, कारोबारी लोग आते हैं ना। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक लोग तो आते हैं ना जी। हाँ, मुमन से जो भी मुश्ताक साहब ये बताइए कि मर्जर का फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो वादे हुए थे 3% ऑफ डिविजिबल पूल, वो पीटीआई की हुकूमत उसको इंश्योर नहीं करा सकी, फिर ये कि कबाइल को अपना हक़ नहीं मिला। लेकिन आज आप इलेक्शन में पार्टिसिपेशन को किस तरह देखते हैं उनको, और आप क्या समझते हैं कि मर्जर से कबाइली अजला को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? साबिर साहब, मैं इस पर भी बात करूंगा, और फिर एक अहम बात जो है वो इस इलेक्शन के हवाले से और पॉलिटिकल पार्टीज़ और जमहूरियत के हवाले से भी करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। देखें, मर्जर से फ़ायदा ये हुआ कि वो पाकिस्तानी बन गए। मर्जर से फ़ायदा ये हुआ कि वो इंसान तस्लीम किए गए, उनके तो फंडामेंटल राइट ही नहीं थे, वहाँ तो एक्सटेंशन नहीं थी हमारी कोर्ट्स की, उनको तो वोट का हक ही नहीं था। वो बेचारे तो उस कानून के तहत जो 1901 में अंग्रेज़ ने उनको दबाने के लिए बनाया था, अंग्रेज़ चले गए, पाकिस्तान में उनके कानून के अंदर भी तब्दीली आ गई, लेकिन वो बेचारे उनको आज़ादी नहीं मिली। जहाँ तक मर्जर के बाद, कि मर्जर के बाद उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये कल तो कोई ये भी कह सकता है कि पार्टीशन के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो पार्टीशन का भी क्या फ़ायदा? फ़ायदा अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस पे बात होनी चाहिए। हाँ। देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल JUI 25th अमेंडमेंट्स जो थी उसमें शामिल थी, और उसमें यह था कि 3% NFC, 100 बिलियन डेवलपमेंटल फंड जो कुल बनते हैं 130 अरब रुपये, 40,000 नौकरियाँ, इसी तरह उनके जो स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, और CPEX के बेनिफिट्स थे, बाकी सारी चीज़ें थी, वो अगर नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है, मसलन वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट जारी की है कि 400 अरब देने थे, 112 अरब दिए हैं, 37% जो सिर्फ दिए हैं, और वो 37% भी कबाइली नुमाइंदों के ज़रिए से खर्च नहीं हुए हैं, और उसमें ये भी बात आई है कि उसमें से बिलियंस ऑफ रुपीस का पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। तो ये तो हुकूमत का अपनी नाअहली है, या एक नालायकी है, या अपने वादों से यू टर्न है, जो कि कबाइल से, इसका मर्जर से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे सब ये उन्होंने बुनियादी बात कह दी कि भाई पाकिस्तान बनने के बाद भी जो लोग मुसल्लत हुए, तो ज़ाहिरी बात है कि जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था,
تو اس طرح تو نہیں ہو سکا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا۔ لیکن آج یہ جلیل جان صاحب کو اگر تانے کی ہمت ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی حکومت نہ حسب وعدہ ان لوگوں کو وہ 3% آف ڈیویزیبل پول دے سکی، نہ جو ہے قبائلی اضلاع میں اس طرح نوکریاں دے سکی، نہ روزگار دے سکی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے یہ حکومت بہت بڑے ایک غفلت کی مرتکب ہوئی ہے؟ دیکھیں، فاٹا کے مرجر کے بعد خیبر پختونخوا میں جو اضلاع ضم ہوئے وہاں پر حکومت نے ترقیاتی کام کروائے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، اسکول کالج بنے ہیں، باقی ترقیاتی کاموں کی مد میں خاصے اقدامات کیے گئے ہیں۔ یقیناً شاید وہاں کے لوگوں کی توقعات شاید اس سے زیادہ ہوں اور ہونی بھی چاہیے، اور ہونی بھی چاہیے۔ سیاسی قیادت کا پارلیمنٹ کے فلور پہ متفقہ وعدہ تھا، عمران خان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، زرداری صاحب، ABC سراج الحق صاحب، کہ بھئی 3% آف ڈیویزیبل پول جو کہ آج کل کے حساب سے کوئی 200 بلین بنتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت ایک سال میں بھی ان کو 20-30 ارب بھی خرچ نہیں کر سکی۔ دیکھیں، یہ ایک الگ سوال ہے، میں اس کے بارے میں تفصیلات سے اس وقت آگاہ نہیں ہوں کہ کیوں نہیں خرچ کر سکی یا کیا اس میں ٹیکنیکل مسائل آئے، کیونکہ میں نے بھی حکومت میں مجھے بھی شامل ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، اس لیے میں ان چیزوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ حکومت کی ول، خواہش اور ایفرٹس جاری ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے، ایفرٹس بھی ہو رہے ہیں۔ فاٹا کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں خود بھی موجود تھا، اس میں بھی فاٹا میں مختلف قسم کے ترقیاتی فاٹا نہیں ہے جی، جو قبائلی اضلاع ہیں، ضم شدہ جو قبائلی اضلاع ہیں، ان میں ترقیاتی کاموں ہی کے حوالے سے سپرویژن کی گئی، اور اس کی ساری سٹیٹسٹکس اس وقت حکومت خیبر پختونخوا کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ کس کس پروجیکٹ میں کس کس مد میں کتنی رقم مختص کی گئی اور کیا ہدایات ان متعلقہ افسران کو کی گئی۔ اب میں ایک اور چیز پہ بھی آتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس پورے پروسیس کا، اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو عوامی فلاح کے لیے کام کیے گئے، ان سے براہ راست فاٹا جو ایکس فاٹا ہے اس کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے شہری ہیں، وہ بھی اتنے ہی مستفید ہو رہے ہیں جتنا پشاور یا کسی اور ضلع کا شہری۔ مثال کے طور پہ انصاف صحت کارڈ کی اسکیم ہے، ہر وہ شخص جس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے خیبر پختونخوا کی حدود میں، اس کو 10 لاکھ روپے صحت کے لیے سہولت ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا چیک پڑا ہوا ہے، خدا نخواستہ وہ بیمار ہوتا ہے، اس شناختی کارڈ نمبر پہ اس سہولیات کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ فاٹا ہی کے ایکس فاٹا ہی کے اور KPK کے نوجوانوں کو جو کامیاب پاکستان سکیم ہے، کامیاب نوجوان سکیم ہے، آسان راشن سکیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو قرضوں کی اور تعلیمی وظائف کی سکیم ہے، یہ تمام سہولیات اس وقت اکراس دا بورڈ ہر پاکستانی کو میسر ہے۔ اور جب میں اس پر آتا ہوں تو یقیناً حکومت کے اقدامات سے سابقہ جو قبائلی اضلاع تھے ان کو اتنا ہی بینیفٹ ہو رہا ہے، ایکول بیسس پہ ہو رہا ہے، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن۔ جہاں تک ڈیویزیبل پول کے وسائل کا تعلق ہے، یقیناً اس میں کوئی انتظامی ایشوز رہے ہوں گے، میں جیسے میں نے شروع میں اس کی وضاحت کر دی، لیکن میرے خیال میں حکومت کی لسٹ پر، حکومت کے ایجنڈے پر یہ سارے اقدامات ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے ہفتے، یہ جو ابھی آج اس کا دوسرا دن ہے، یعنی لاسٹ تھرسڈے کو ایک اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے خود اس پر جو ہے اقدامات کا حکم دیا، تو انشاءاللہ آگے ابھی ہمارے پاس 2 سال ہیں، پونے 2 سال، انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ 2 سال ہیں، الیکشن تک آپ دیکھیں گے بہت کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، درمیان میں آپ کے 2 سال کے اس پہ تو بریک پتہ نہیں آتی یا نہیں، لیکن ہمارے پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو پشاور سے بلدیاتی انتخابات سے متعلق اس خصوصی جرگے میں۔ رسول لاول، ایک تو یہ بتائیے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن کی کیا حالت رہی پشاور وغیرہ میں اور ٹرائبل اضلاع میں؟ اس بار کافی بہتر رہی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ انتہائی زیادہ تھا۔ ہم ابھی گورنر شاہ فرمان کے حلقے سے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جتنے خواتین تھے وہ برقعوں میں، اور وہاں پہ جو ان کی اپنی سواری ہے اس میں بیٹھا کے لوگوں نے لایا تھا، اور یہ
یہ پہلی بار اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں آ رہے تھے کہ یعنی گھر کے تقریباً تمام خواتین آ رہے تھے، جس وجہ سے پولنگ سٹیشن کے سامنے 5 بجے کے بعد بھی خواتین کڑی نظر آئی ہمیں۔ وجہ یہ تھی کہ اندر بہت زیادہ رش تھی، اس لیے کچھ پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پہ خواتین کو چونکہ رولز ہے کہ جو اندر ہے وہ ڈال سکیں گے، جو باہر ہے وہ نہیں ڈال سکیں گے۔ لوگوں نے ہمیں کہا کہ 1 گھنٹہ بڑھایا جائے، لیکن ہم نے پھر آر او آفس سے بھی رابطہ کیا، باقی لوگوں سے بھی کہ اگر ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پہ، خاص کر قبائلی اضلاع سے بھی ہمیں فونیں آ گئی کہ یہاں پہ 1-2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ بڑھایا جائے تاکہ یہ سارے جتنے بھی خواتین ہیں مرد ہیں سب ووٹ ڈال سکے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں بڑھایا جا سکا۔ اس بار ٹرن آؤٹ بھی زیادہ تھا، لوگوں کی جو انٹرسٹ تھی وہ بھی زیادہ تھی، جگہ جگہ پہ کیمپ بھی لگائے گئے تھے، اور مجموعی طور پر وہ جو ہمارے تصور میں تھا کہ اس طرح جھگڑے ہو گئے وہ بھی اس طرح نہیں ہوئے، کیونکہ اس بار زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اگریسیو تھے، ایک خاص سوچ کے ساتھ نکلے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اس بار انہوں نے ہر صورت جیتنا ہے، اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ اگریسیو تھے اور نکل آئے تھے۔ اچھا، ادھر بھی سب ایک دوسرے کے خلاف اگریسیو رہے، لیکن 2 گھنٹے سے میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، مشتاق صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت مداخلت کر رہی تھی، سرکاری وسائل کا استعمال کر رہی تھی، وزراء مداخلت کر رہے تھے، کمشنر تک کی باتیں ہوئی، ان کو ٹاسکنگ کی باتیں ہوئی۔ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس طرح تو کیا گراؤنڈ پہ کیا صورتحال رہی؟ اس کا اندازہ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹس بار بار جا رہے ہیں ان سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک حکومتی وزراء کو کتنے نوٹس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نوشہرہ میں تو وفاقی جو وزیر داخلہ ہے اس پر تو یہ بھی الزام لگایا گیا، دفاع جو ہے پرویز خٹک صاحب، اس پر تو یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ ایک گھر میں 3 دنوں سے بیٹھا ہے، اس کو نکالے۔ جب الیکشن آفس کی جانب سے اس پر دباؤ آیا تو وہ گاڑی میں یعنی پورے نوشہرہ کا چکر لگاتا رہتا تھا، اور پھر بھی تو خیر ان کے گھر کا معاملہ تھا، دوسری طرف بھتیجا ہے اور ایک طرف بیٹھا ہے۔ ہاں، لیکن پھر بھی یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں پر دباؤ ڈال رہے۔ اسی طرح کام بھی ہوئے ہیں اسی دوران، پائپوں کا اور ٹرانسفارمر کا اور مختلف چیزوں کا، لوگ ہمیں کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ پیسہ بھی چلا ہے، یہ نہیں یہ 4-5 ہزار پہ ٹک ٹاک ووٹ خریدے جا چکے ہیں۔ وہ لوگ جو برداشت نہیں کر سکتے مہنگائی، وہ کہتے ہیں یار ویسے بھی بس 5,000 کافی چیز ہے، بس بھیج دے۔ نہیں، لیکن پیسہ تو دوسرے امیدواروں کی طرف سے بھی چلا ہے، یقیناً چلا ہے، یہ نہیں ہے صرف پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے زیادہ چلا ہے، اس کے بعد دیگر جو اپوزیشن کے کچھ لوگ وہ ہے آپ نے ان جے یو آئی والے کی طرف سے نہیں چلا ہے، باقی پارٹیوں کے جو جے یو آئی کی طرف سے نہیں، پشاور میں بھی نہیں چلا، پشاور میں کچھ حد تک شاید چلا ہو، لیکن ہماری سوچ ہے اس میں نہیں ہے، ہماری نالج ماشاءاللہ زبردست۔ جلیل جان صاحب آپ کو پریشر میں لے آئے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں یہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں، لینے والے ہیں دینے والے نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ وہ والا یعنی جلیل جان صاحب لینے والے ہیں دینے والے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ امیدوار تھا اس کی بات کر رہا ہوں، جان کی بات نہیں کر رہا ہے، کہتے ہیں علماء ہیں نا، جو علماء ہیں نا طلباء، وہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہے کسی کو۔ اچھا، چلو آپ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو وہ ویڈیو ایک جو آئی تھی ان کے کینڈیڈیٹ کے والد صاحب کی، جس پہ کچھ کروڑوں کے خرچ کی بات ہو رہی، وہ امیر بندہ ہے، وہ ویسے بھی لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور اس بار ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لینے والے ہیں دینے والے، وہ الیکشن کے علاوہ بھی دیتے ہیں، الیکشن میں بھی دیتے ہیں، وہ اس کی ایک روٹین ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹکٹ دیے گئے تھے، خصوصاً اگر ہم پشاور کی بات کریں تو پیسے دولت کی بنیاد پہ دیے گئے تھے، مختلف سب پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، یا کہ نہیں میرٹ پہ پارٹی کے لیے قربانی اور اس کی بنیاد پہ؟ جلیل جان جیسے جو کارکن لوگ ہوتے اس کو تو ٹکٹ نہیں ملتے، ٹکٹ تو ان لوگوں کو ملے گا جس کے پاس پیسہ ہو۔ میں نے صرف ان کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی نے جو تقریباً تمام پارٹیوں میں سوائے کوئی بتا دو کسی کو ٹکٹ ملو، سوائے جماعت اسلامی کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارکن کو دیتے ہیں، ٹھیک۔ باقی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو جہاں پیسہ ہو، جماعت اسلامی بھی آج کل تھوڑی بہت چل رہا ہے پیسہ، لیکن یہ ہے کہ لیکن جماعت اسلامی کے جو پشاور میں ٹھیک ہے ایک پرانے ورکر ہیں، اور بہر اللہ صاحب جمعیت سے اور پھر جماعت اسلامی میں، لیکن وہ مقابلے میں نہیں آ سکے۔ سلیم صاحب، میں جو باتیں ہوئی ہیں اسی تسلسل کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو جو تھریٹ ہے الیکشن کے لیے اور بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس پہ عوام کے اعتماد کو بحال کرنے اور رکھنے کے لیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا رویہ چینج کریں۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتی ہے ان کا رویہ کچھ اور۔ مثلا
PTI को आप देख लें, रूल ऑफ लॉ की बात करती है कि कानून की हुक्मरानी, हुक्मरानों का कानून नहीं, लेकिन अब हुक्मरानों का कानून चल रहा है। ये करती थी पंक्चरों की बात कि भाई 40 पंक्चर हैं, 50 पंक्चर हैं, अब पूरे इलेक्शन को पंक्चर बनाए। तो एक तो ये रवैया जमहूरियत के लिए ख़तरा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में टिकट नज़रियाती कारकुन के बजाय पैराट्रूपर्स को देना या ATM मशीनों को देना, पैसे वालों को देना या रिश्तेदारों को देना, तमाम सियासी जमातें ये कर रही है। इसके नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं। तीसरी चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, जिसकी तरफ दावर साहब ने किया, कि अब इलेक्शन में बाकायदा वोटों की खरीदो फरोख्त। अब इलेक्शन कमीशन को और जितने भी मुखलिस लोग हैं उनको इस बात पे, और मीडिया पर्सनस को भी, कि इस बात को कैसे हम रोकें। बाकायदा ऐसे लोगों को लाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो करोड़ों रुपए लगाते हैं और बाकायदा 2000, 3000 और 5000 तक वोट खरीदते हैं। अब हम ये जमात इस्लामी तो मुतवस्सित तबके की पार्टी है, नज़रियाती पार्टी है, उसूली पार्टी है, वहाँ तो जितने भी फैसले होते हैं वो कारकुन से राय लेके फैसले किए जाते हैं। हमारे पास कोई पैराट्रूपर्स, कोई ATM, लेकिन फिर वो इलेक्टेबल नहीं बोलते हैं ना। अब आप लोगों ने दे दिया, लेकिन मुकाबले में नहीं है बैरुल्लाह साहब। ये इलेक्टेबल्स जो हैं, ये इलेक्टेबल्स आप उसको कह सकते हैं, मैं इसको माफिया कहता हूँ। इस माफिया की वजह से अगर आप कहीं इलेक्ट हो भी गए, अच्छा, तो आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी ने कहा था कि हम ये मोरूसी सियासत ख़त्म करेंगे, कि देखे नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज और फलां, लेकिन अभी हम PTI में भी यही देख रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब के भाई, फिर अब उनके बेटे हैं, फिर इसी तरह दूसरी जगह पे अली अमीन गंडापुर, उसका भाई, फिर दूसरे भाई को यहाँ पे वो कर लें। तो ये तो PTI ने भी वही ख़ानदानी सियासत शुरू की है, और फिर पैसे की बुनियाद पे जिसके पास ज़्यादा दौलत है उनको आके टिकट दे दिया। देखें, इस वक्त जिस मौजू की तरफ आप डिस्कशन को लेके चले गए हैं वो बेसिकली एक पॉलिटिकल साइंस की डिबेट है, और उस पर मैं 2 घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन मसला ये कि अभी आपने 1 मिनट के बाद कह देना कि टाइम ख़त्म हो गया। मोरूसी सियासत की बिल्कुल बात है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा अलमिया है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ सब की सब तकरीबन उससे मुतासिर हैं। PTI का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अपनी पार्टी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी में तो कोई मोरूसी सियासत नहीं है। मोरूसी सियासत कहाँ से आती है? पहले ज़रा एक बात सुने, उम्मीदवारों को टिकट देना एक, उसकी कुछ और कंसिडरेशंस होती हैं। मोरूसी सियासत वहाँ आती है जहाँ पार्टी का बानी या जो सबसे टॉप लीडर होता है वो अपने बेटे, बेटी, पोते, वो तो अगर बेटे इधर होते तो अब फिर जातियात की बात, लेकिन बेटे अगर इधर होते तो वो होते, जाहिर बात है। मैं आ रहा हूँ ना, अब ये हो गई मोरूसी सियासत वो चीज़ जिस तरह बाकी पार्टियों में। अब मैं आता हूँ इलेक्टेबल्स की सियासत पे। इलेक्टेबल्स की सियासत का इशू यह है कि इस मुल्क का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो ब्रिटिश मॉडल पे है, वहाँ पर चूंकि आप फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के हैं, आपको दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में मेजॉरिटी वोट लेने होते हैं, इसलिए आपने हर उस शख्स को खड़ा करना होता है, ये आपकी मजबूरी होती है जो वोट अट्रैक्ट कर सके। जो वोट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे मुश्ताक साहब ने कहा कि हम उसूलों की सियासत करते हैं लेकिन हम वोट नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे। बात यह है कि अगर परवेज़ खटक साहब के बेटे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या उनके रिश्तेदार, नहीं मैं नहीं, असद कैसर का भाई हो, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। वो उसका किस की आपने जिक्र हो गया ना, जो चंद मिसालें आपने दी हैं, इस तरह की मिसालें और पार्टियों में भी हैं। गुलाम अली साहब का बेटा, अरबाब ज़रा, ये सारे भी तो मोरूसी हैं ना। लेकिन दूसरी बात पे मैं आता हूँ, देखें उन लोगों की फिर मजबूरी ये होती है कि उन्होंने पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी ने उनको वोट दी, और आज अगर आप देख लें तो असद कैसर का जो चचा है या चचाजाद भाई है जिसकी आप बात करें, वो भी इलेक्शन जीत गया ऑलमोस्ट। परवेज़ खटक का बेटा भी मेरे ख्याल में, जो मेरी लास्ट इतलात थी उसके मुताबिक, अभी तो कंपाइल नहीं हुआ लेकिन वो भी जीता है, इसलिए कि लोग फिर वोट देते हैं ना। यही वो ट्रेजेडी है। आपने पूरे सिस्टम को सिस्टमिक डिसऑर्डर के अंदर आपने रिफॉर्म्स लाए। बाकी पार्टियों की भी तो दूसरी बात लेकिन जहां तक ताल्लुक है रिजवान बंगश का, जैसे कि बात की गई, रिजवान बंगश जो हमारा उम्मीदवार था इसका पेशावर का, उसका वो पार्टी का वर्कर रहा है पिछले जब से पार्टी बनी है, पार्टी में है। अच्छा। उसने पार्टी के मुख्तलिफ सरगर्मियों में, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। जवाब में कहना चाहेंगे, ये जो कह रहा है उससे पूछें कि वो तो आपने मंगाया दुबई से बकायदा। दुबई से मंगाना, मैं देखो, ये तो कोई बात ना हुई। देखिए ना, मेरी जिंदगी, मेरी 50 साल जिंदगी में मैंने रिजवान बंगश को उस दिन पहली दफ़ा देखा, सारों को जानता हूँ।
शाह फरमान को भी जानता हूँ, असद को भी जानता हूँ, इन सबको जानता हूँ। रिजवान को तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पहली दफ़ा है। लेकिन जलील जान साहब फिर मुझे ये बताएं कि जुबैर साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए, उन्होंने कौन से जमीयत उलमा इस्लाम का सिवाय इसके मैं बताऊँ इसका जवाब देता हूँ मैं इसीलिए जातियात पे जाना नहीं चाहता, ना दे मुझे जवाब। अच्छा बस मैं नहीं जाना चाहता ना, मुझसे फिर बदमज़गी भी का मेंबर है, वो सूबाई शुरा का। अगर मेरा ये शुक्र है कि पूरा प्रोग्राम हमारा खैरियत से हो गया। मैं जमीयत उलमा में हूँ तो मेरा बेटा भी जमीयत उलमा में होगा, बिल्कुल होगा ना। तो फिर उस पर मोरूसी सियासत की बात हो नहीं। अगर मोरूसी सियासत मैं मुखालफत नहीं हूँ, मैं मोरूसी सियासत की मुखालफत नहीं करता, मैं मोरूसी सियासत की मुखालफत करता नहीं हूँ। मुझे बताएं शरीय तौर पे बताएं कि गलत है। अच्छा बस ठीक है, जहाँ मेरिट वायलेट होता है वहाँ नहीं। मेरा वक्त आदमी काबिलियत आदमी में काबिलियत हो, अगर वो वोट दे दे तो फिर कभी डिबेट कर लेंगे। मैं मशकूर हूँ आज के जरगा के तमाम शुरका का। बहरहाल ये अमर खुश आइंद है कि जैसे भी हुए तो बल्दियाती इंतखाबात का और उस निज़ाम का आगाज़ हो गया। खामियां बहुत हैं, जिस तरह मुश्ताक साहब ने पॉइंट आउट किया कि डिस्ट्रिक्ट टियर अगर नहीं है तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। इसमें मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है। और ये भी हकीकत है कि बहुत सारे नाखुशगवार वाक़े हुए इस इलेक्शन में भी, और ख़ुसूसन जो कीमती जानें गई हैं उसका कोई तलाफ़ी उसकी नहीं हो सकती है। मुस्तक़बिल के लिए इन खामियों पे भी काबू पाना ज़रूरी है, लेकिन इस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए। और अगर बल्दियाती निज़ाम और मकामी हुकूमतें ना हों तो फिर जमहूरियत को जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।